وہ ایک تبدیل شدہ انسان تھا۔ میں اس سے 15 سال قبل ملا تو وہ ایک شیخی خور انسان تھا۔ وہ لمبی لمبی ڈینگیں مارتا تھا۔ میں نے لانگ آئی لینڈ میں $5 ملین کا فلیٹ خرید لیا۔ میں نے نئی فراری بک کروا دی۔ میں چھٹیوں میں بچوں کو ہونولولو لے گیا۔ میں نے پچھلے سال ایدھی فاؤنڈیشن کو $5 کروڑ کا چیک بھجوا دیا، اور آئی ہیٹ دس کنٹری وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کی باتوں میں شیخی، ڈینگ، بناوٹ اور نفرت سارے عناصر کو غور سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں آدھ گھنٹے میں اکتا جاتا تھا۔ مجھے اس کی رولیکس واچ، گلے میں 10 تولے کی زنجیر، بلیک اطالوی سوٹ، بوانا کا سگار اور گوچی کے جوتے بھی تنگ کر رہے تھے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک دولت کا بدبودار اشتہار تھا۔ وہ میرے دفتر آیا تو وہ پانی کی اپنی بوتل، کافی کا اپنا مگ اور اپنے ٹیشو پیپر ساتھ لے کر آیا۔ وہ ہمارا منرل واٹر تک پینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہاتھ ملانے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا، ہاتھ باہر نکالتا تھا اور دونوں ہاتھ رگڑتا تھا۔ میں نے تھوڑا سا غور کیا تو پتہ چلا اس نے جیب میں جراثیم کش کیمیکل رکھا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ ملانے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالتا، کیمیکل کی ٹیوب دبا کر مواد لگاتا تھا اور ہاتھ باہر نکال کر دونوں ہاتھ رگڑتا تھا اور اپنے ہاتھ اجنبی جراثیموں سے محفوظ کر لیتا تھا۔ وہ میرے دفتر کو بھی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں چڑھا کر دائیں بائیں دیکھتا اور پھر برا سا منہ بناتا۔ وہ غیبت کا بھرا ہوا ڈرم بھی تھا۔ میں جس شخص کا نام لیتا وہ اس کے خلاف مقدمے کھول کر بیٹھ جاتا تھا، اور جس مقام، جس شہر اور جس ملک کا تذکرہ کرتا تھا وہ اس کی منفی باتیں بیان کرنے لگتا تھا۔ وہ حصے مزاح سے بھی آ رہی تھا۔ میں نے اسے جو بھی لطیفہ سنایا اس نے برا سا منہ بنا کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں آدھے گھنٹے میں اس سے اکتا گیا۔ قدرت کا غیبی ہاتھ آیا، اس کا گولڈ پلیٹڈ موبائل فون بجا۔ وہ فون اٹھا کر کونے میں گیا اور فون ختم ہوتے ہی افراتفری میں میرے دفتر سے نکل گیا۔ میں نے چھت کی طرف منہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ چلا گیا، لیکن 15 سال ہماری ای میل اور SMS پر رابطہ رہا۔ یہ رابطہ بھی عید، شب برات اور یوم آزادی پر مبارکباد اور شکریہ تک محدود تھا۔ مجھے بڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ مبارکباد کی یہ ای میل بھی وہ نہیں بھیجاتا تھا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں مبارکباد کا سافٹ ویئر لگا رکھا تھا۔ یہ سافٹ ویئر فہرست میں موجود لوگوں کو خود بخود پیغام بھجوا دیتا تھا۔ اس کے SMS بھی خودکار نظام کے تحت دنیا بھر میں پھیلے لوگوں تک پہنچ جاتے تھے۔ ہم 15 سال نہیں ملے۔ 15 سال طویل عرصہ ہوتا ہے۔ آپ اس عرصے میں بڑے سے بڑے حادثے، بڑے سے بڑے سانحے بھول جاتے ہیں۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 15 سال کوئی زبان نہ بولے تو 95% لفظ اس کی یادداشت سے محو ہو جاتے ہیں۔ ہم 15 سال نہیں ملے، لیکن میں اس کے باوجود اسے بھول نہ سکا۔ میں جب بھی رولیکس گھڑی دیکھتا، میرے سامنے کوئی لانگ آئی لینڈ کا نام لیتا یا کسی شخص کو کیمیکل سے ہاتھ صاف کرتے، فرینچ منرل واٹر پیتے یا شیخی مارتے دیکھتا تو مجھے بے اختیار وہ اپنا یار یاد آ جاتا اور میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکتا۔ مگر کل جب 15 سال بعد اس سے دوسری ملاقات ہوئی تو وہ ایک تبدیل شدہ انسان تھا۔ اس نے جینز کی عام سی پینٹ، ڈھیلا سا سویٹر، لمبا کوٹ، لانگ شوز اور سر پر اونی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا، لطیفے بھی سنا رہا تھا اور کہکے بھی لگا رہا تھا۔ وہ 1800 cc کی عام سی گاڑی سے اترا تھا۔ اس نے میرے دفتر کی گھٹیا چائے بھی پی لی اور ہر شخص سے بلا خوف ہاتھ بھی ملا رہا تھا۔ میرے دفتر میں درجنوں لوگ آتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی شخص کو اپنے چپڑاسی سے ہاتھ ملاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وہ چپڑاسی کے لیے بھی کھڑا ہوا۔ اس نے اس سے ہاتھ بھی ملایا اور اس کی خیریت بھی پوچھی۔ وہ ملک کے بارے میں بھی مثبت رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ 2 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھا رہا اور ان 2 گھنٹوں میں اس نے کسی کی غیبت کی، نہ ہی کسی کے خلاف منفی فکرہ بولا، کوئی شیخی نہ ماری، کوئی ڈینگ نہ ماری اور نہ ہی اپنی کسی گاڑی، سفر اور فلیٹ کا ذکر کیا۔ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کی
کی کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ اس کے جواب نے حیران کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کمپنی کی گروتھ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں امید ہے یہ اگلے سال امریکہ کی پہلی 1000 کمپنیوں میں آ جائے گی۔ ہماری ملاقات کے دوران نماز کا وقت آیا، وہ اٹھا اور جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کر کے واپس آ گیا۔ اس نے بتایا وہ دن میں 2 بار وضو کرتا ہے اور یہ 2 وضو پورا دن گزار دیتے ہیں۔ میں اس کایا پلٹ پر بہت حیران تھا، میں اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا تو میں نے اس کایا پلٹ کے بارے میں پوچھ لیا۔ وہ مسکرایا اور نرم آواز میں بولا، بھائی جاوید، یہ سب میری زندگی کے 10 دنوں کا کمال ہے۔ یہ 10 دن آئے اور انہوں نے حیات کا سارا پیٹرن بدل دیا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، مجھے ایک دن ٹریڈ مل پر بھاگتے ہوئے پیٹ میں درد محسوس ہوا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوا دی لیکن مجھے آرام نہ آیا۔ میں اگلے دن ہسپتال چلا گیا، ڈاکٹر نے معائنہ کیا، خون اور پیشاب کے نمونے لیے، یہ نمونے لیبارٹری بھجوا دیے۔ خون کے نمونوں کے نتائج آئے تو پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میں لبے کے کینسر میں مبتلا تھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ میں ہسپتال کے لان میں بینچ پر بیٹھ گیا اور حسرت سے دنیا کو دیکھنے لگا۔ زندگی کے پیچھے زندگی بھاگ رہی تھی مگر میں اداس تھا، میرے اندر گہرائی میں کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا میری رگوں میں لہو نہیں کرچیاں ہیں اور یہ کرچیاں دل کی ہر دھک دھک کے ساتھ آگے سرک رہی ہیں۔ میں بینچ سے اٹھا، اپنا موبائل فون توڑا، بینک سے $50,000 نکلوائے، اپنا پرس، بیگ اور لیپ ٹاپ گاڑی میں رکھا، گاڑی گھر بھجوائی، ایئرپورٹ گیا اور ٹکٹ خرید کر فجی آئی لینڈ چلا گیا۔ میرا خیال تھا میرے پاس صرف 2 مہینے ہیں اور میں نے ان 2 مہینوں میں پوری زندگی گزارنی ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ٹینٹ خریدا اور میں یہ ٹینٹ لے کر جنگلوں میں نکل گیا۔ میں نے 4 دن جنگلوں، جھیلوں اور آبشاروں اور سمندر کے اداس کناروں پر گزارے۔ میں اس کے بعد شہر کی رونق میں گم ہو گیا۔ میں نوجوانوں کے ساتھ فٹ پاتھ اور سڑکوں پر ڈانس کرتا، سڑک کے کنارے اسٹالوں سے برگر خرید کر کھاتا، صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا اور سورج کو اپنے سامنے اگتا ہوا دیکھتا۔ میں ننگے پاؤں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا، میں لہروں کو ابھرتے ساحل سے ٹکراتے اور واپس جاتے دیکھتا رہتا۔ میں اپنے پاؤں تلے ریت کو کھسکتے ہوئے محسوس کرتا، میں درختوں میں روشنی کے بنتے بگڑتے سائے بھی دیکھتا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار صداؤں کے، آوازوں کے، گرتی ہوئی آبشاروں کے اور دوڑتے اڑتے پرندوں کے پروں میں بندھی زندگی دیکھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار زندگی کو محسوس کیا۔ میں پانی بھی پیتا تھا تو میں حلق سے لے کر معدے تک اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا تھا۔ میں کھاتا تو میں کھانے میں چھپے تمام ذائقے محسوس کرتا۔ میں آنکھیں بند کرتا تھا تو اندھیرے میں چھپے رنگ محسوس کرتا تھا۔ میں اجنبیوں سے ملتا تو مجھے ان کی اچھائیاں نظر آتی تھیں۔ میں اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتا تو مجھے ہر چیز، ہر منظر اچھا لگتا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار دنیا کی کوئی برائی، کوئی خامی اور کوئی خرابی محسوس نہ ہوئی۔ مجھے دنیا ایک خوبصورت جزیرہ، ایک نعمت محسوس ہوئی۔ میں 10 دن اس کیفیت میں رہا۔ میں نے 10ویں دن اپنی بیوی کو فون کیا، وہ بہت پریشان تھی، وہ لوگ مجھے پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے تھے۔ میری بیوی نے انکشاف کیا، تمہاری میڈیکل رپورٹ غلط تھی۔ ہسپتال نے خون کے نمونے 3 مختلف لیبارٹریوں میں بھجوائے تھے۔ پہلی رپورٹ میں لبے کا کینسر نکلا جبکہ دوسری دونوں رپورٹیں نارمل ہیں۔ ڈاکٹر دوبارہ خون کے نمونے لینا چاہتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں سیدھا فجی کے ہسپتال گیا، خون دیا، رپورٹ آئی تو میں اس میں بھی نارمل تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور امریکہ واپس چلا گیا۔ وہ دوبارہ بولا، میں آج یہ سمجھتا ہوں وہ رپورٹ قدرت کی طرف سے ویک اپ کال تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ زندگی کی حقیقت بتانا چاہتا تھا اور میں یہ حقیقت جان گیا۔ میں آج یہ سمجھتا ہوں آپ جب تک زندگی کے ہر لمحے کو آخری سمجھ کر زندگی نہیں گزارتے، آپ اس وقت تک زندگی کو اس کے اصل رنگوں میں محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس وقت تک زندگی محسوس نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود اس کو سمجھنا نہ چاہیں۔